مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو۔ دوستو، میں ان تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جو وائس آف ہوپ بائبل کورسپونڈنس اسکول کے اس کورس میں اپنے ایمان کے سفر کا پہلا قدم رکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے اکثر کے لیے اس کورس کا آغاز شاید اس بات کی علامت ہے کہ آپ پہلی مرتبہ ایمان اور مذہب کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ ابھی خدا کے بارے میں زیادہ نہ جانتے ہوں، اور شاید یہ بھی کہ نہ جانتے ہوئے آپ ایمان کے بغیر زندگی کا آغاز کر رہے ہوں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ سبق میں ہم چند بنیادی مگر نہایت گہرے سوالات پر غور و خوض کریں گے۔ سوال نمبر 1، کیا مجھے واقعی مذہب کی ضرورت ہے؟ سوال نمبر 2، اگر ضرورت ہے تو پھر مجھے کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 3، ہم اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کیوں ضروری ہے، اور کسی مذہب کو منتخب کرتے وقت ہمیں کن اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دوستو، دنیا میں ہر انسان ایک چیز کی خواہش رکھتا ہے، اور وہ ہے خوشی۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو یہ کہے، میں واقعی بدقسمت اور ناخوش رہنا چاہتا ہوں؟ شاید آپ نے ایسا کسی کو بھی سنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ نہیں جانتے کہ حقیقی خوشی کیسے حاصل کی جائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی مشہور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کریں اور اچھی نوکری پا لیں تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کاروبار میں کامیاب ہو جائیں اور بہت سا پیسہ کما لیں تو خوشی انہیں حاصل ہوگی، اور کچھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ شہرت اور مقبولیت ہی اصل خوشی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی خوشی ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم اسرائیل میں ایک عظیم بادشاہ گزرا جس کا نام سلیمان تھا۔ وہ اتنا مشہور تھا کہ تقریباً ہر شخص اس کا نام جانتا ہے۔ بادشاہ سلیمان دنیا کا سب سے دانا شخص اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، اور یہاں تک کہ 1000 بیویاں بھی تھیں۔ یعنی کہ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس تھی جس کی لوگ خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے وائس کی کتاب، اور اس کتاب کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل۔ وائس کی کتاب، پہلا باب، 2 آیت۔ آخر ایسا کیوں ہوا کہ سلیمان، جس کی زندگی پر لوگ رشک کرتے تھے، اپنی زندگی کے اختتام پر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ انسان دنیا میں جتنی بھی خوشیاں حاصل کر لے، آخرکار سب کو ایک حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے موت۔ میں نے آسٹریلیا کے شہر وائنا میں 4 سال تک ایک کلیسیا میں خدمت کی۔ اس دوران مجھے مختلف علاقوں میں کلیسیا کے اراکین سے ملنے کے لیے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا۔ ان میں سے کئی سفر ایسے تھے جن میں مجھے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ 7 گھنٹے سے بھی زیادہ گاڑی چلانا پڑتی تھی۔ اس سفر کے دوران کئی دفعہ ہمیں بوریت محسوس ہوتی، لیکن میں اکثر کیا کرتا کہ تاریخی شخصیات کی ڈرامائی آڈیو کہانیاں چلاتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہوا کہ میں خود ان کہانیوں سے بچوں سے بھی زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ یہ کہانیاں مجھے لمبے سفر کے دوران جاگتے رہنے میں بھی مدد دیتی تھی۔ تاریخ بدلنے والے لوگوں کی زندگیاں واقعی بہت دلچسپ تھیں۔ میں نے ان میں سے بہت سی کہانیاں سنی، اور ہر شخص کی زندگی دوسرے سے مختلف تھی، لیکن ایک چیز سب میں مشترک تھی۔ یہ آڈیو
7 حصوں پر مشتمل ہوتی تھی، اور میں ہر حصہ تقریباً 15 منٹ کا ہوتا تھا جو سنتا تھا۔ ان سب کہانیوں میں ایک بات مشترک تھی، تقریباً ہر کہانی کا آخری حصہ اس شخص کے بڑھاپے کی زندگی پر مشتمل ہوتا تھا، اور ہر کہانی بغیر کسی استثناء کے اس کی موت پر ختم ہوتی تھی۔ دوستو، اس دنیا میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم یہاں کتنی آسائشیں حاصل کیے ہوئے ہیں، اور لوگ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، یہ بہت اہم ضروری چیز ہے۔ لیکن چاہے ماضی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا کہ جب انسان زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچتا ہے تو ماضی کی خوبصورت یادیں اس کی موجودہ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہم پہلے بھی اس بات پر بات کر چکے ہیں کہ زندگی آخر میں موت پر ہی ختم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہے جو موت کے مسئلے کا حل پیش کرے، کیونکہ اگر موت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر زندگی کی ساری خوشیاں ہماری موت کے ساتھ ساتھ بے معنی ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ آخر کار مذہب ہی وہ واحد رستہ ہے جو موت کا جو مسئلہ ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ بس لوگ اس عظیم مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے مذہب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، مذہب تو صرف ایک نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ اتنے سارے مذاہب میں سے ہم کیسے جانیں کہ کون سا مذہب درست ہے، کون سا مذہب واقعی موت کے مسئلے کا جواب فراہم کرتا ہے؟ اگر آپ مختلف رستوں میں بھٹکنے کے بجائے سیدھے وائس آف ہوپ بائبل کورسپونڈنس اسکول تک پہنچ گئے ہیں تو یقیناً آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو سچائی ملے گی، وہی جواب جس کی آپ تلاش میں ہیں۔ خدا آپ کی مدد کرے گا۔ میں آپ کو وہ واضح اور سیدھا رستہ دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم چند اصولوں پر غور و خوض کریں جو ہر شخص کے لیے ضروری بھی ہے، تاکہ ہمیں انتخاب کرنے کے لیے مدد حاصل ہو۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے تمام مذاہب کو عوامی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، فطری مذہب۔ یہ وہ ابتدائی مذہب ہے جس میں سونا، چاندی، پتھر، لکڑی اور لوہا اور نہ جانے اور بھی بہت سی بے جان چیزیں، درخت، جانور جیسی مخلوقات جن کو معبود سمجھا جاتا ہے، اپنا دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو مذہب ہے وہ ہے الہامی مذہب۔ یہ وہ مذہب ہیں جن میں ایک الہی ہستی خود کو انسانوں پر ظاہر کرتی ہے تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں۔ الہامی مذہب کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک مقدس کتاب ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا رستہ زیادہ مقبول ہے یا معقول ہے؟ دھات، جانور اور درخت، یہ سب انسان سے کم درجے کی مخلوقات ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ انسان انہیں اپنے سے برتر مان کر ان کی عبادت کرتا ہے؟ اس لیے زیادہ معقول بات یہ ہے کہ انسان ایک ایسے مذہب کو اختیار کرے جس میں ایک برتر ہستی ہو، یعنی خدا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا خود کو انسانوں پر ظاہر کرتا ہے، اپنے وجود کے ثبوت دیتا ہے، انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس
بائبل مقدس موجود ہے۔ سو یاد رکھیے گا کہ عمومی طور پر دنیا کے بڑے جو مذاہب ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا مسیحت، دوسرا اسلام، تیسرا ہندو مت اور چوتھا بدھ مت۔ اور ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ مسیحت میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ سب شامل ہیں، کیونکہ ان میں سے تمام لوگ کتاب مقدس پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ سو دنیا بھر میں مسیحت کی تقریباً 2.5 ارب لوگ پائے جاتے ہیں، اسلام کے تقریباً 1.8 ارب، ہندو مت کے تقریباً 1.1 ارب اور بدھ مت کے تقریباً 50 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں۔ یعنی مجموعی طور پر تقریباً 5.9 ارب لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر دیگر مذاہب کے تقریباً 80 کروڑ افراد کو بھی شامل کر لیا جائے تو 2022 میں دنیا کی 7.7 ارب آبادی میں سے تقریباً 6.7 ارب لوگ کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ تھے۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ دنیا کے تقریباً 87% آبادی مذاہب رکھتی ہے۔ اگر آپ اب تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو یہ سوال ہو، اتنے زیادہ لوگ مذہب کیوں رکھتے ہیں؟ بائبل بتاتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے دل میں خدا کو تلاش کرنے کی ایک فطری خواہش بھی پائی جاتی تھی۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ ابھی تک سچے مذہب تک نہیں پہنچ پائے، لیکن اب جب کہ آپ بائبل کے کورس کو کر رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ آپ بھی اس 87% لوگوں کا حصہ بن جائیں جو خدا کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ اگر انسان کو مذہب اختیار کرنا ہی ہے تو دانش مندی یہی ہے کہ دنیا کے بڑے مذاہب میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے۔ اور ان میں سے انتخاب کیسے کیا جائے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی مقدس کتابوں کا موازنہ کیا جائے۔ یہ مقدس کتابیں کیسے لکھی گئیں؟ کیا ان کے لکھنے والے قابل اعتماد لوگ ہیں؟ کیا ان کا پیغام الہی پیغام ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک ہی سبق میں ہم 4 مذاہب کے تمام مقدس کتابوں کا تفصیلی سے جائزہ نہیں لے سکتے، اس لیے آج کے سبق میں ہم نے صرف ایک پر ہی بات کرنی ہے تاکہ ہم موت کے مسئلے کا حل تلاش کر سکیں۔ اور جو مذہب موت کے مسئلے کا حل کا جواب دیتی ہے وہ مذہب بالکل درست ہے۔ مذہب کا انتخاب کرتے وقت ایک ایسی تعلیم کو چننا ضروری ہے جس کے پاس مقدس کتاب ہے۔ سبق نمبر 2 میں ہم مزید تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون سی مقدس کتاب واقعی قابل اعتماد ہے۔ سبق ختم کرنے سے پہلے آئیں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چند مشہور شخصیات نے بائبل کے بارے میں کیا کہا۔ امریکہ کے 28ویں صدر ولسن نے یہ کہا کہ جب آپ بائبل کو پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ آپ اس میں اپنے دل، اپنی خوشی اور اپنی مرضی کی کنجی پائیں گے۔ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن نے کہا کہ بائبل وہ بہترین تحفہ ہے جو خدا نے انسان کو دیا ہے۔ دنیا کے عظیم رہنماؤں کی طرف سے اس قدر اس کتاب کو سراہا گیا ہے۔ کیا آپ یہ جاننے کے لیے مشتاق نہیں ہیں کہ یہ کیسے لکھی گئی؟ کیا اس کا پیغام واقعی قابل اعتماد ہے؟ ہم سبق نمبر 2 میں اس پر مزید گہرائی سے بات کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں مذہب کی کیوں ضرورت ہے۔ اس کا جواب سادہ ہے۔ کوئی بھی انسان موت کی حقیقت سے بچ نہیں سکتا۔ آخرکار حقیقی خوشی اور بامقصد زندگی صرف اسی وقت ممکن ہے
جب انسان موت کے مسئلے کا جواب تلاش کرے۔ ابھی ہمارے سامنے 19 مزید اسباق موجود ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سفر میں آپ کی واضح طور پر رہنمائی کروں گا۔ میری دعا ہے کہ آپ خود اس سچائی کو دریافت کریں تاکہ آپ سچائی سے واقف ہو کر خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔